والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس کی بابرکت گھڑیوں میں ہمارے لیے اپنے قرب کی راہیں اور اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمتوں اور بخششوں کی خصوصی عنایات آقا علیہ السلام کی پوری امت پر نچھاور کرنے کا موقع ہمیں مالک نے عطا کیا۔ یقیناً اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی رحمتیں اور اس کی کرم نوازیاں تو ہمہ وقت ہر دن، ہر رات، ہر مہینے اور ہر سال میں جاری و ساری رہتی ہیں۔ بس خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ واعظ و نصیحت کے مراحل تو بڑی کثرت کے ساتھ پورے ماہ مبارک میں آپ نے ملاحظہ بھی فرمائے۔ ہر بندہ اپنے طور پر نصیحتیں کرتا، اچھی باتیں کرتا، دوسروں کو رائے حق کی طرف گامزن کرنے کا مشورہ دیتا اور ٹی وی اسٹیشن، سوشل میڈیا، ہر طرف سے آپ کو نصیحتوں کی اور دوسروں کو راہ راست کی طرف مائل کرنے کی جملہ صورتیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی صحیح، کانوں سے سنی بھی صحیح۔ لیکن ہمارا دین صرف نصیحتیں کرنے اور سننے کا دین نہیں ہے، بلکہ عمل پیرا ہونے کا دین ہے۔ نصیحت خواہ چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو، عمل چھوٹا ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ کی توفیق، جس کو جتنی نصیب ہوتی ہے اتنا وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان نیک کام پر، نیک بات پر، اچھی بات کو قبول کتنا کرتا ہے
اور اس پر تسلسل کے ساتھ عمل پیرا کتنا ہوتا ہے۔ اسلام کسی جذباتی کیفیت کا، محض جذباتی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ جذبات بھی ہیں، مخصوص حالات میں جذبات ابھرتے ہیں، انسان کے اندر عمل کا دائیا بڑھتا ہے، لیکن ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو اس لائن پر عمل پیرا ہونے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم نے رمضان مبارک میں کیفیات بھی دیکھی، لوگوں کا جوش و خروش بھی دیکھا، محبتیں بھی دیکھیں، دین کی طرف مائل ہونے کے رجحانات بھی دیکھے، لیکن اس نفس کو جو ہمارے من میں نفس امارہ بیٹھا ہے، اصل تو دیکھنا یہ تھا کہ اس کو ہم نے کتنا کنٹرول کیا۔ اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا مقصد جو بیان فرمایا تو وہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کے لیے ہمیں نے تم پر روزے فرض کیے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور حالات کا جائزہ لیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے متصل بعد عید کا دن عطا کیا اور عید کی رات لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی کہ یہ جو رات ہے یہ انعام کی رات ہے۔ یعنی بندہ جب مزدوری کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، وقت لگاتا ہے اور کام کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو رب ذوالجلال نے مومنین کو یہ خصوصی حکم دیا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کریں۔ تو وہ مالک الملک جو اپنے ماننے والوں اور اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کریں، تو وہ خود اپنی عبادت و ریاضت کرنے والوں کو اس کا اجر، اس کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی گھڑیاں جو ہی ختم ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت نے مومنین کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات عطا فرمائی کہ میرے بندو، تم نے مزدوری کی، تم نے محنت کی، تم نے کوشش کی، تم نے روزے رکھے، تم نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، آ جاؤ میری بارگاہ میں، اب میں تمہارے دامن کو اس کے اجر سے بھرتا ہوں۔ اب رب ذوالجلال کا یہ معمول، یہ طریقہ کار کہ وہ جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم کس قدر بے حس ہو گئے کہ
اچھے خاصے لوگ بھی اس لیلۃ الجائزہ میں رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی بجائے وہ کئی قسم کی خرافات میں پڑ گئے، اور ان کو یاد بھی نہ رہا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں گزری ہیں، اور آج تو ہمارے جولی پھیلا کر مالک کی بارگاہ سے اپنی خصوصی رحمتوں کو سمیٹنے کی رات ہے اور سمیٹنے کا دن ہے، تو کہیں ہم پیچھے ہی نہ رہ جائیں۔ لیکن اسی رات آپ نے دیکھا کہ جو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں وہ تقریباً خالی ہو گئیں۔ لیلۃ الجائزہ گزری، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم نے عبادت و ریاضت کی، روزے رکھے، تمہارے روزے میری بارگاہ میں اس وقت تک معلق رہیں گے، درجہ قبولیت کو نہیں پائیں گے جب تک تم میرے بندوں کا خیال نہیں رکھو گے۔ ہر ایک بندے کے پاس تو عید کی خوشیاں منانے کا سامان نہیں ہوتا، تو مالک الملک نے اپنے محبوب کے غلاموں، ایمان والے لوگوں کو یہ احکامات ارشاد فرمائے کہ عیدیں اکیلی نہیں ہوتی، سانجھی ہوتی ہیں، خوشیاں اکیلی نہیں ہوتی، دوسرے بھائیوں کو شریک کیے بغیر کوئی خوشی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے غریب اور نادار بندوں کو راضی کر لو، اور اپنی توجہ محبت ان کی طرف کرو۔ جتنے میرے بندے تم سے خوش اور راضی ہوں گے اتنا ہی میں تم سے خوش اور راضی ہوں گا۔ اور بلکہ جو عید کا دن آیا تو پتہ نہیں ہم نے عید کس کو سمجھا ہے اور عید کا معنی کیا سمجھا ہے کہ ہر قسم کی پابندیوں، عبادتوں اور ریاضتوں، اللہ کے احکامات پر پابند رہنے کے بجائے آزاد ہو جانے اور ہر وہ عمل کرنے جس سے رب راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہو، اس عمل کو کرنے کو ہم نے عید سمجھ لیا، اور ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنے اثرات وارد ہوئے رمضان المبارک کے۔ تو رب ذوالجلال نے تو مومنین کی خوشیوں اور عید کو عام حالات سے اور عام دنوں سے مختلف بنا دیا۔ لوگ شاید آزاد ہو جانے کو عید کہتے ہیں اور خوشیاں کہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عید واجب کر کے، لازم کر کے نماز عید یہ پیغام دیا کہ مومنین کی خوشیاں اس میں ہوتی ہیں کہ وہ عام حالات میں جتنی عبادت کرتا ہے اس سے اور زیادہ عبادت کرتا ہے جب اس کا عید کا دن آتا ہے۔ تو آگے پیچھے جو ہے نا وہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن مومنین کے عید کے دن مالک نے ایک اور نماز لازم کر دی، اور وہ بھی اس انداز میں کہ شاید جن پر جمعہ واجب نہیں ہے
جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورتوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں پر بھی فرض نہیں ہے، اس دن رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بچے، عورتیں، چھوٹے بڑے سارے کھلے میدان میں نکلیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس کو عید کہتے ہیں، یہ عید ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الاعمال ادومھا، انسان جو بھی کام کچھ دن، کچھ ایام میں، کچھ راتوں میں تسلسل کے ساتھ ایک کوئی کام کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کا من، انسان کا نفس اس کام کے کرنے کا ایک عادی بن جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی ایک عمل پورا مہینہ کرنے کے باوجود بھی اس کے عمل میں وہ اس کی طبیعت راسخہ میں شامل نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ کام اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے روح کے تقاضوں کے مطابق کیا ہی کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا عمل ہو لیکن لگاتار طریقے سے ہو تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ تھوڑا لد سویرے آ، یہ ایک ہماری پنجابی کا مقولہ ہے کہ تھوڑا ہی لاد لیں، اپنے آپ کو تھوڑے اعمال کا پابند کر لیں، بہت زیادہ نوافل نہ ادا کریں، تھوڑا ہی کر لیں لیکن لگاتار طریقے کے ساتھ کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو نصف قیام اللیل کا اجر عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ یہ فرض تھا جو عشاء کی نماز کی صورت میں مالک نے اپنے بندوں پر لازم کیا، تو اگر اس نے مومنین کے ساتھ اکٹھے ہو کر با جماعت عشاء کی نماز پڑھی تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ گویا اس میرے بندے نے آدھی رات عبادت میں کھڑے ہو کر سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے اس نے بسر کیا ہے، فرشتوں اس کو نصف قیام اللیل کا اجر عطا کر دو۔ اور جو شخص پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرتا ہے، تو مالک الملک کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاں قائم اللیل شمار کرتا ہے کہ اس نے گویا ساری رات تہجد پڑھتے ہوئے اور رکوع و سجود کرتے ہوئے بسر کی ہے۔ ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ میری بارگاہ میں یہ بندہ قائم اللیل ہے، ساری رات قیام کر کے میری بندگی اور عبادت کرنے والا ہے۔ اب مالک ملک الملک کی یہ کرم نوازیاں ہیں کہ وہ تھوڑا عمل بھی کرے لیکن مومنین کے ساتھ مل کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کرے تو رب ذوالجلال اس کو پتہ نہیں کتنے اپنے بھائیوں کی وجہ سے اجر عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں، یقیناً اتنا تو یقیناً پتہ ہوگا
کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اکیلے نماز ادا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ کوئی بھی شاید ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو اس فرق کا پتہ نہ ہو، اور جماعت کی افضلیت اور فضیلت کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اکیلے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں وہ نماز 27 گنا زیادہ مقبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو انسان کو وہی نماز ادا کرنے، وہی رکوع و سجود، وہی سورہ فاتحہ، وہی رکعتیں، وہی تشہد، جو وہ اکیلے گھر میں پڑھتا ہے، گھر میں ادا کرتا ہے، جب وہ مسجد میں آ کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہی کلمات کہتا ہے تو اس کی نماز 27 گنا درجات میں بلند ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا مسجد میں آ کر آپ نے زیادہ کلمات تشکر، زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور زیادہ سبحان ربی العظیم کہا، اور گھر میں پڑھا تھا تو وہاں یہ الفاظ نہیں کہے تھے، کسی سے بھی پوچھیں تو یہاں تو وہ یہ جواب دے گا کہ ادھر تو میں نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جو اکیلے پڑھنا لازم تھی، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ امام صاحب نے پڑھی ہے، میں نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ قرآن مقدس کی تلاوت امام کرتا ہے یا مقتدی کرتے ہیں؟ امام اکیلا پڑھتا ہے اور مقتدی صرف سنتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اکیلی نماز جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کی، اس نے قرآن مقدس کی ساتھ تلاوت کر کے ضم صورت بھی کیا، لیکن جماعت کے ساتھ آ کر اس نے نہ قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی امام کے پیچھے، اکیلے نہیں، امام کی بات کر رہا ہوں، با جماعت نماز کی بات کر رہا ہوں۔ امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے صرف سنی، قرآن مقدس کی تلاوت بھی امام نے کی، اس نے صرف سنی، لیکن درجہ 27 گنا زیادہ اس نماز کا بلند ہوا بنسبت اس نماز کے جس میں اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت بھی ساتھ ملائی۔ درجات اس کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ بلند ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے کا جو شرف حاصل کیا،